افسوس ہے کہ اس قسم کی سیاست ہم کر رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. انڈیا میں ساری دوسری کنٹریز کے لوگ جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں. ان کے پرائم منسٹر خود بھی ابھی یورپ کے وزٹ پہ تھے, اور طرح طرح کے پروجیکٹس آ رہے ہیں بھارت میں, اور ڈفرینٹ کمپنیز آ رہی ہیں, اور ان کو جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. ایک چیز اور ہے سر کہ ہم مطلب آواز اٹھاتے ہیں مختلف ہماری پالیسی کا حصہ ہے یا مختلف ایشوز کے اوپر, لیکن سر دنیا ہمیں اسپیشلی ہمارے جو عرب دوست ممالک تھے OIC یا اس کے ہمارے سعودی عربیہ UAE کویت وغیرہ, یہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے, لیکن آج سر وہ کشمیر کے اندر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بے شک آواز ہم لگاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن دنیا کہتی ہے کہ UAE آ کے وہ ہزاروں کروڑ کی مطلب وہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, سعودی عربیہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم اگر اکانومی کو شاید اسٹرانگ کر دیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی آواز سنی جائے, ہماری بھی بات سنی جائے. سر آپ فخر آپ اپنے محلے میں دیکھیں, میرے محلے میں جو امیر آدمی ہے اس کو سارے جیو زوری کرتے ہیں, وہ سارے اس کی بات مانتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر ایک بریگیڈیئر سرونگ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک وہ گھر ہے یہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا, اور جب وہ ہیں وہ کہہ دیں کہ بھئی یہ چیز یوں ہے تو سارے لوگ مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کے پاس پاور بھی ہے اور وہ معزز آدمی ہے, اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. تو یہ ایک سر غریب آدمی, میں آپ کو بتاؤں, غریب ہو اور چولے مار رہا ہو تو اس کو پھر کون پوچھے گا. میں بالکل آپ کی بات سے سر یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا, آپ نے بہت اچھے اس میں کر دی, بڑی اچھی لگی مجھے یہ بات کہ جب آپ کے سر جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تو کوئی آپ کو سر اپنے گھر میں کوئی منہ نہیں لگاتا. یہ ایک فیکٹ ہے سر, ہم اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن یہ شاید ہمارے قدرت کا قانون ایسا ہم نے قدرت کا قانون نہیں, دیکھیں میری ہم نے بنایا ہوا ہے. دیکھیں یہ سماجی کہتے ہیں نا سوشل ایلیٹ یا اکنامک ایلیٹ, یہ رول انہوں نے کرنا ہے. آپ کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اس کے بعد کہتے ہیں خدا کے لیے $1 ارب دے دیں, خدا کے لیے $1 ارب دے دیں, کشکول لے کے پھر رہے ہیں. اب پہلی حکومت بھی پھر رہی تھی, اس سے پہلے بھی ایسی صورتحال تھی. اور دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں میں نے کشکول توڑ دیا اور یہ غیرت اور یہ اور مجھے مانگنا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا, تو پھر محترم عمران خان صاحب کو 1000 دفعہ تو خودکشی کر لینی چاہیے تھی, کیونکہ جتنے پیسے جتنا ذلیل پچھلی حکومت میں پاکستان ہوا ہے اور جتنی اکنامک سچویشن اس وقت ہے اور آنے والوں کو, میں تو ویسے فرینکلی جب مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے, مطلب خدا کے لیے یہ نو کانفیڈنس موشن مت لے کر آؤ, تمہارے گلے پڑ جائے گی یہ حکومت. اس وقت جو صورتحال ہے نہیں سیاسی شہید جو بنے گا تو بنے گا, لیکن جو درگت بنے گی PMLN پیپلز پارٹی نے بھی بہت دانشمندی کے ساتھ ان کو آگے کر دیا ہے. اب وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو کہلا رہے ہیں, لیکن ملبہ سارا اس وقت جو اکنامک لاس ہے, جو اس وقت پولیٹیکل کیوس ہے, سارا ملبہ تو گرنا PMLN کے اوپر ہے. اب کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس سوڑا بارہ آنے. سر بہت شکریہ. بالکل زرداری صاحب بڑے اپنے کارڈز انہوں نے بہت اچھے کھیلے, اور ہم اس قسم کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یا تو ایک فیملی ڈرامہ چل رہا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب اور ان کے سپورٹرز ہیں جو بری طرح سے آرمی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور سبھی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بھائی یہی اگر کرنا تھا, اتنی ہمت تھی آپ میں کہ آپ آرمی کے اوپر آواز اٹھا سکیں, اسٹیبلشمنٹ کو کہہ سکیں کہ جس سیاست میں انوالو نہ ہو, انٹرفیئر نہ کریں, تو اس وقت کیوں نہیں بولا جب آپ کو لے کر آئے تھے اور آپ کو بٹھایا تھا ایز اے پرائم منسٹر؟ تب بھی بات کرنی چاہیے تھی. اور ابھی جو گورنمنٹ آئے گی, جو بھی گورنمنٹ اب آئے گی دوبارہ سے الیکشنز کے بعد, میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ جی آپ ہر کسی کو اپنی جگہ پہ رکھیے گا. آرمی کو کہیے گا آپ کا کام صرف بارڈر پہ جو ہے وہاں پہ پہرا دینا ہے, ادھر آپ انٹرفیئر نہ کریں. دوسرا آپ نے جو آرمی ویلفیئر سینٹرز بنا رکھے ہیں اور دوسرے کئی بزنسز ہیں ہماری فوج کے, ان سے بھی ٹیکس لیجئے, ان سے بھی پوچھئے پیسہ کہاں سے آیا. اور وہ مشہور زمانہ وہ کہاں ہے, وہ عاصم سلیم باجوہ کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا, تم ان کو بھی ذرا بلائیے, ان سے بھی پوچھئے کہ سر یہ اتنے سارے جو آپ نے پیزا فرنچائز بنائے تھے تو پیسے کدھر سے آئے, آسمان سے گرے یا درخت سے توڑے, یہ بھی پوچھ لیے گا.
اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے جو ہے ریٹائرڈ فوجی، ان کے بھی بزنسز ہیں، ان سے بھی پوچھیے کہ آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا. کوئی فوٹو کاپی مشین لگائی آپ نے جہاں سے یہ پیسے آپ نے چھپ کے اور اس کے بعد آپ نے سارے بزنسز کیے ہیں. تو ان سے سوال ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی جو ہے اور بھی دوسرے کئی لوگ ہیں، ایئر مارشل، اس قسم کی سیاست ہم کر رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. انڈیا میں ساری دوسری کنٹریز کے لوگ جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں. ان کے پرائم منسٹر خود بھی ابھی یورپ کے وزٹ پہ تھے، اور طرح طرح کے پروجیکٹس آ رہے ہیں بھارت میں، اور ڈفرینٹ کمپنیز آ رہی ہیں، اور ان کو جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. پہلے یہ انڈیا فیکٹر پہ بات کر لوں. میرا خیال ہے کہ جی جو ہم بار بار اس ماحول کو ہوا دے رہے ہیں کہ بات نہیں ہو سکتی، ٹائم ناٹ رائٹ فار دا ٹاکس، یہ بالکل ظاہری بات ہے. یہ انڈیا بھی ایسے ہی کہتا ہے. ہم جو ہے وہ ٹاکس ان انوائرمنٹ فری آف ٹیرر، یہ ان کی آپ جو ہے وہ جو پریس ریلیز آتی ہے یا جو ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ آتی ہے. پاکستان کہتا ہے فائن کہ بھائی ٹاکس جو ہے وہ پہلے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان انڈیا کہتا تھا اور اکانومی میں بات کریں. ان کو یہ تھا ہم نارمل چیزیں نارمل کریں. اس وقت پاکستان اور انڈیا کی اکنامک پوزیشن ایک جیسی ہوتی تھی، اور سارے پاکستان اور بھارت جو تھا وہ دونوں امریکہ، انگلینڈ، یورپ کی طرف دیکھتے رہتے تھے. ابھی انڈیا کی پوزیشن بدل گئی ہے، ہم اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. سو انڈیا نے دنیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی. انہوں نے کہا پائن یہ جو ہے نا وہ ہمیں سوری ہمیں نہ یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا اپنی پالیسی رکھنی ہے اور کشمیر پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمیں نہ بتائیں، جس کی بیس کے اوپر ظاہری بات ہے چیزیں جو ہے وہ خراب ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے اکانومی میں بات کریں، ہم کہتے تھے کشمیر میں بات کریں. ابھی وہ کہتے ہیں آؤ پہلے دہشت گردی کا مسئلہ حل کریں. پاکستان کہتا ہے کہ جناب آؤ پہلے اکانومی پہ بات کریں، یا آؤ پہلے کشمیر پہ بات کریں، یا ان چیزوں پہ. سو انہوں نے اپنے آپ کو فکس کر لیا اس چیز پہ، اور اگر وہ اپنے آپ کو وہاں سے ہٹاتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ان کے بیانیے کی ہار ہوگی، اور وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کسی گورنمنٹ کو جو ہے وہ موقع ملے. اور میں بہت سارے انڈین سے بات بھی کر چکا ہوں، وہ کر بھی چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سنک نہیں ہے، ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی شکل میں. یہ ہم ہی ہیں جو انڈیا سے ساتھ تھوڑے بہت ڈیپینڈنٹ تھے. نقصان ہم نے اپنے کیے ہیں. ہم پاکستان ایک چھوٹی مارکیٹ تھا، انڈیا جس طرح بالی ووڈ بڑی مارکیٹ تھا. ہمارے سنگر وہاں جاتے تھے، ایکٹر جاتے تھے، ایکٹریسز جاتے تھے، اور ہمارے سنگر ایکٹریسز نے تو یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ بھارت کا نام نہیں لیتے تھے میڈیا پہ، اور یہ کہتے تھے ساتھ والا ملک، ہم سایہ ملک. تو مطلب یہ ماحول ہے، نفرت کا ماحول ہے جو یہاں پہ کریٹ کیا گیا پاکستان میں. اسی طرح سیم ایک نفرت کا ماحول بھارت میں بھی کریٹ کیا گیا، اور وہ جب کہ نریندر مودی صاحب آئے تو حالات زیادہ خراب ہونے شروع ہو گئے، اور جب یہ اگست 5 2019 ہوا تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے. So it became very very difficult for us کہ کیسے ہم نے move on کرنا ہے and all that. So ابھی جو ہے وہ کنٹینٹ بند کر دیا گیا، اور ہم نے کہا جی ابھی یہ کام جو ہے فارن آفس کو جو ہے وہ اچھی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. گو کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور میں کہتا ہوں پاکستان کو انڈیا سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. میں اس چیز کا حامی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا کہ انڈیا بات نہیں کرے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں پاکستان نہ کہے. لیکن پاکستان کو اس طرح کی ٹھنڈی میٹھی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے جس سے ایٹ لیسٹ انوائرمنٹ ماحول پگھلے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ٹائم ناٹ رائٹ فار دا ٹاکس ود انڈیا. کون سا ٹائم آئے گا جی جب ہم جو ہیں وہ انڈیا کو اس چیز پہ زچ کر لیں گے کہ وہ ہم سے بات کریں کشمیر پہ؟ میرا خیال ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں عمران خان صاحب از آن دا روڈس، وہ اپوزیشن میں جا چکے ہیں. وہ جب حکومت بھی تھے تو انہوں نے پاکستان انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو نریندر مودی صاحب نے وہاں پہ سرجیکل سٹرائک کر دی، 5 اگست کر دیا، جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ بفر گئے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے اب بات نہیں کرنی، اور یہ اور وہ اور کشمیر. پھر یہ تھا کہ انڈیا کون سی اتنی سپیس دے رہا تھا جو ہم نے بات کرنی تھی. تو یہ چیزیں تھیں. ابھی وہ ویسے اپوزیشن میں چلے گئے ہیں. اور اگر آج اسٹیبلشمنٹ انڈیا سے بات کرنے کو پش بھی کرتی ہے، اور آج شریف اینڈ پیپلز پارٹی کی 11 جماعتیں انڈیا سے بات کرنے کے لیے پش بھی کرتے ہیں، تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشرائز کریں گے اور ان جماعتوں کو بھی تم یہ کیسے کر سکتے ہو، ہم کشمیریوں کو سودا نہیں ہونے دیں گے. جو ہمارے سیاستدانوں کا جو ایک پبلک ایک نیریٹو ہے جس کے اوپر وہ بات کریں.